بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ پتنگ بازی میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کی ہمارے جو ٹاپک میں ہے وہ ہے مشہور زمانہ پتنگ باز سید لیاقت حسین شاہ صاحب۔ یہ ان کا انٹرویو تھا اس بک کے لیے، تو کیا لکھتے ہیں رائٹر، یہ سنیے اور انجوائے کیجیے۔ کہتے ہیں کہ دھرتی اور آکاش اگرچہ دور سے آپس میں ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مگر یہ کبھی نہیں ملتے، جس طرح بہتی ندیاں کے دونوں کنارے اور انسان اور اس کا سایہ اگرچہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں مگر ملاپ ناممکن ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تو تقدیریں لکھ دی گئیں اور ساتھ حکم دے دیا کہ تم اپنے اعمال صالحہ سے اپنی تقدیریں بدل سکتے ہو۔ تو ایسی دھرتی پر اللہ تعالیٰ نے جہاں نمرود شداد پیدا کیے، وہیں پر نبی اور اولیاء اکرام کو بھی بھیجا گیا تاکہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست دکھاتے رہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ایسے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں کہ ان کو اپنی رحمتوں سے ہر طرح سے نوازا۔ وہ لوگ ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کبھی غرور نہیں کرتے۔ تو ایسے ہی لوگوں سے نظام دنیا رواں دواں ہے۔ ہمارے اس ملک میں جاگیردار اور سرمایہ دار اور نوکر شاہی کا ایسا طبقہ ہے کہ غریب لوگوں سے ان کا رویہ بہت ظالمانہ ہے اور وہ ان غریب غربا کو حقیر جان کر برا سلوک کرتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ بھی پیدا کر رکھے ہیں کہ ان سب وسائل ان کو دے رکھے ہیں، مگر وہ لوگ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ انسانیت کا بھی ادب کرتے ہیں اور لوگوں میں محبتیں بانٹ کر بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ چند ایسے ہی لوگوں میں سے ایک انسان ایسا بھی ہے جو کہ اللہ نے اس کو دولت اور تعلیم سے بے حد نواز رکھا ہے، مگر وہ لوگوں میں ہر وقت محبتیں بانٹتا رہتا ہے اور شاید پتنگ بازوں میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا انسان ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ فن پتنگ بازی میں بھی موجودہ پتنگ بازوں میں سب سے اچھا کھلاڑی پتنگ باز ہے۔ اس کا نام سید لیاقت حسین شاہ ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ ایک سرکاری افسر ہونے کے ناطے شاید مجھے لمبا انتظار کرنا پڑے، مگر پہلے ہی فون پر مجھے ملاقات کا وقت دے دیا اور گارڈن ٹاؤن کی ڈونگی گراؤنڈ میں مجھے تو کرسی پر بٹھایا اور خود مالی کی چارپائی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے اور گفت و شنید کا سلسلہ چل نکلا۔ کہنے لگے، آج تک بہت سے اخبارات اور رسائل کے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے رہے ہیں مگر میں نے کبھی کسی کو انٹرویو نہ دیا، مگر پیر واجد علی شاہ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کتاب کے لیے ضرور انٹرویو دوں گا، اس لیے میں حاضر ہوں۔ اپنی داستان زندگی یوں بیان کی کہ میں ماڈل ٹاؤن میں پیدا ہوا اور یہی میرا بچپن گزرا اور جوانی بھی۔ مجھے ہر بچے کی طرح گڈیاں اڑانے کا بہت خپت تھا، تو میرے والدین چونکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور میرا پورا گھرانہ تعلیم یافتہ تھا، تو انہوں نے دوسرے والدین کی طرح مجھے مارا پیٹا نہیں بلکہ میرے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی اور کہا کہ ہم تم کو گڈیاں اڑانے سے بالکل نہ روکیں گے اگر تم پڑھائی میں اول آتے رہے۔ تو میں مان گیا اور سارا دن میں گڈیاں اڑاتا رہتا اور رات کو خوب پڑھائی کرتا۔ اس شوق کے ساتھ ساتھ میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوتا رہا اور ساتھ ساتھ گڈی اور پتنگ اڑانے میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ ایک یادگار واقعہ یوں ہے کہ ہمارے مکان کے سامنے لوگ گڈیاں اڑایا کرتے تھے اور پتنگ کے پیچ لڑایا کرتے تھے، تو تب مجھے بھی پتنگ اڑانے پر لطف آتا تھا۔ ایک روز پتنگ کے مقابلے تھے اور جس طرف میں کھڑا تھا تو ان کی پتنگیں کٹی جا رہی تھیں اور آخر ایک کھلاڑی نے کہا کہ یہ لڑکا بھی بڑے اچھے پیچ لڑاتا ہے، اس کو 2 پیچ کرے۔ اس وقت میری عمر 13 سال تھی اور میں 7ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ مجھے پتنگ دی گئی اور میں نے مخالف کا پیچ کاٹ دیا تو مجھے بہت شاباش دی گئی اور میری دف والوں نے ان کو واضح کسی کہ ایک بچے نے پیچ کاٹ دیا، اور پھر مجھ میں اس قدر اعتماد آ گیا کہ شام تک ایک ہی پتنگ سے میں نے مخالف کے کئی پیچ کاٹ دیے۔ تمام استادوں نے میری بہت حوصلہ افزائی کی اور مجھے ایک ماہر پتنگ باز قرار ایک مقابلہ مجھے یاد ہے کہ لاہور کی 8 ٹیمیں اور سیالکوٹ، گوجرانوالہ، قصور اور فیصل آباد کی ٹیموں نے شرکت کی۔ کل 16 ٹیمیں تھیں اور میری ٹیم نے یہ مقابلے آسانی کے ساتھ جیت لیے۔ ان مقابلوں میں مجھے 3 اعزازات سے نوازا گیا: مین آف دا میچ، مین آف دا سیریز اور تیسرا جیتنے والی ٹیم۔ ہم نے
بال ترتیب سونے کی پتنگ، ایک ٹرافی اور ایک کپ جیتا۔ میں ابھی تک ریکارڈ ہولڈر ہوں کہ مجھ سے زیادہ ابھی تک کسی بھی شخص نے اتنے لگاتار پیچ نہیں کاٹے جتنے میں نے کاٹے ہیں۔ فیصل آباد میں 1995 میں ایک اوپن ون ڈے مقابلہ ہوا۔ صبح سے شام تک میں نے 114 پیچ میں سے 108 پیچ کاٹے اور صرف 6 پیچ کٹوائے، جو کہ ابھی تک میرا ون ڈے مقابلے کا ریکارڈ کسی نے نہیں توڑا۔ قذافی اسٹیڈیم گراؤنڈ میں بھی 2 دن صبح سے شام 7 بجے تک ایک اوپن گیم میں نے ایک ہی پتنگ سے متواتر 45 پیچ کاٹے اور کوئی پیچ نہیں کٹوایا، اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ اگرچہ میری طبیعت میں تیش اور گرمی کی کوئی چیز نہیں ہے، مگر میں اپنے ریکارڈ کا دفاع بھی ضروری ہے۔ اسی بنا پر میں نے ایک آگو مقابلہ جو کہ حفیظ کے ساتھ ہوا اور جو بولا پہلوان کی دف سے تھا، میں نے لگاتار 71 پیچ کاٹ کر مقابلہ جیت لیا۔ ایک مقابلہ مجھے بہت یاد ہے کیونکہ میرے خیال میں اس میں نے 11 پیچ کاٹے اور 3 کٹوائے، مگر اس مقابلے میں میرے ہاتھ اس قدر زخمی ہو چکے تھے کہ دیکھنے والوں کو بھی خوف آنے لگا تھا کہ اگر نہ روکا گیا تو انگلیاں ہی نہ کٹ جائیں۔ مگر باوجود اتنی تکلیف کے میں نے یہ مقابلہ بھی جیت لیا، اور یہ واحد مقابلہ تھا جس میں مجھے مشکل پیش ہے کیونکہ سرور بھی بہت اچھا پتنگ باز تھا۔ مجھے کسی اور کھیل کا کوئی شوق نہیں، بچپن سے ہی پتنگ بازی سے عشق ہے، اسی وجہ سے کسی دوسری کھیل کی طرف راغب نہ ہو سکا ہوں۔ یوں تو میں بہت سے لوگوں سے بہترین پتنگیں بناتے ہیں، مگر مجھے معظم پتنگ ساز کی پتنگ بہت اچھی لگتی ہے جس کو میں شوق سے اڑاتا ہوں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی پتنگ کا ڈیزائن خود تیار کرتا ہوں، اور اس کے لیے میں نے 10-12 ملازم مستقل تنخواہ دار رکھے ہوئے ہیں جو کہ میرے تیار کردہ ڈیزائن پر میری ہدایت پر پتنگیں تیار کرتے ہیں، اور میں نے ڈور لگانے کے لیے بھی اپنے ملازم رکھے ہوئے ہیں جو کہ ڈور بھی سارا سال تیار کرتے ہیں۔ پتنگوں پر وضع کردہ میرے ذاتی ڈیزائن اس قدر مقبول ہیں کہ ہر پتنگ باز فوری طور پر شناخت کر لیتا ہے کہ یہ پتنگ لیاقت حسین شاہ کی ہے، اور اسی وجہ سے تمام پتنگ بازوں نے مجھے ایک منفرد مقام دے رکھا ہے۔ میرے گھر میں ہر وقت 5000 چرخیاں اور 20,000 پتنگیں موجود رہتی ہیں، اور ہر سال میں اپنے دوستوں کو کم از کم 1 لاکھ روپے کے تحفے تحائف پتنگ ڈور کی صورت میں دیتا ہوں۔ چونکہ اللہ کا دیا سب کچھ میرے پاس ہے، اسی لیے کبھی بھی کوئی چیز فروخت نہیں کرتا۔ میرے گھر کی سیڑھیوں، کار گراج، ڈرائنگ روم، ہر طرف آپ کو سلیقے سے سجی ہوئی چرخیاں اور پتنگیں ہی نظر آئیں گی۔ اس وجہ سے BBC والوں نے آ کر میرے تمام سٹاک کی فلمیں بنائیں اور مجھے پتنگ بازی کی تاریخ ساز شخصیت کا خطاب بھی دیا، اور انہوں نے ساری دنیا کو یہ فلمیں بھی دکھائی ہیں، جس کی وجہ سے مجھے بے شمار خطوط ملے کہ جو میرا گھر دیکھنے کی درخواست کرتے تھے۔ میں اپنی ڈور کی تیاری میں چونکہ ذاتی دلچسپی لیتا ہوں اور اس کا ماجہ میں خود تیار کرواتا ہوں، میری ڈور کی کاٹ کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ میں ڈائمنڈ ایش فوک امریکہ سے منگوا کر ماجے کے ساتھ ملا کر ڈور پر لگاتا ہوں، جس کی وجہ سے میری ڈور کو آسانی کے ساتھ کاٹنا مشکل ہے۔ ہاں، اگر کوئی کھلاڑی اناری میری ڈور استعمال کرے تو وہ پتنگ کٹوا لے گا، مگر میرے ساتھ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ میں کیمیکل ڈور سے بھی خوف زدہ نہیں ہوں، بلکہ میں نے اپنی گراؤنڈ کے لوگوں کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ چاہیں تو میرے ساتھ کیمیکل ڈور سے بھی پیچا لڑا سکتے ہیں، اور میں ہمیشہ ان کی پتنگ بھی کاٹ دیتا ہوں۔ میں اپنی ڈور کے شیشہ کے لیے بھی بہترین شیشہ استعمال کرتا ہوں جو کہ پاکستان میں نہیں ملتا، تو باہر سے منگواتا ہوں۔ میں نے مکمل تحقیق کی ہے اور شیشے کو 200 اور 300 میش تک رگڑواتا ہوں، جس سے بہت اچھی ڈور بنتی ہے، اور مہینہ میں 20 چرخیاں تیار کرواتا ہوں۔ میں نے ڈور کا ماجہ پہلے خود چیک کرتا ہوں اور مکمل تسلی کرنے کے بعد ڈور تیار کرواتا ہوں۔ پیچ لڑانا بھی ایک فن ہے، اور میں نے اس کی بہت تحقیق کی ہے اور پتنگ پر ریسرچ بھی کی ہے۔ جس کی پتنگ تیز جھکے گی اور تیز رگر پیدا کرے گی وہی پہلے پتنگ کاٹے گا، مگر اس میں اچھی پتنگ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھی پتنگ وہ ہوتی ہے جس کے پر صاف ہوں اور وہ پتنگ زیادہ ہوا کو جذب کر سکے، تو اس وجہ سے پتنگ بہت زوردار ہوگی اور وہ جلدی پیچ کاٹے گی۔ پتنگ کا ڈول یعنی پیندی بھی برابر وزن دار ہونی چاہیے۔ اس تحقیق کی وجہ سے میں کبھی چھوٹی یا بڑی پتنگ سے خائف نہیں ہوتا، بلکہ چھوٹی پتنگ سے بڑی پتنگ کو آسانی سے کاٹ لیتا ہوں۔ میں جناب حاجی صدیق صاحب کا شاگرد ہوں۔ میں 2 پگوں کا مالک ہوں، ایک اپنے استاد کی اور دوسری میری۔ میں کوئی شاگرد نہیں کرتا، وجہ یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے شاگرد نہیں کرتا۔ پہلے لوگ سیدھے سادے ہوتے تھے جو کہ اپنی بنائی ہوئی پتنگوں
کو کوئی نام نہ دیتے تھے۔ اب کمرشل زمانہ ہے اور میں گرچہ پتنگ فروخت نہیں کرتا مگر اپنی تخلیق کردہ ڈیزائن کو نام ضرور دیتا ہوں جس سے میری پتنگ کی شناخت ہو سکے۔ میرے خیال میں پتنگ ساز کو اپنی مصنوعات پر کوئی مخصوص نام ضرور دینا چاہیے۔ اس لیے میرا پیغام یہ ہے کہ پتنگ گڈی ضرور اڑاؤ بلکہ جی بھر کر اڑاؤ، مگر اپنے والدین کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے جی لگا کر پڑھائی بھی کریں اور میری طرح بڑا افسر بن کر دکھائیں تو تمہارے والدین تم سے کبھی بھی ناراض نہ ہوں گے۔ ماں کی دعائیں لینے والے بچے ہمیشہ ترقی کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر استاد جلال پرانے وقتوں کے بے تاج بادشاہ تھے تو موجودہ دور میں سید لیاقت علی شاہ بھی کم نہیں، اور ان کو اگر ہواؤں کا شہزادہ کا خطاب دیا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ تو یہ لیاقت شاہ مرحوم کے بارے میں یہ ان کا انٹرویو اس کتاب میں تھا۔ تو یہ بہت مشہور پتنگ باز تھے اور لاہور شہر میں جو پتنگ ڈور سے تعلق رکھتا ہے وہ شاہ صاحب کو لازمی جانتا ہے۔ یہ شاہ صاحب کی تصویر ہے جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور میں نے بھی ان کی گیم دیکھی ہوئی ہے۔ میرے اس چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب لازمی کر دیں، کیونکہ میں آپ کے لیے تاریخ کے ایسے ایسے ورقے ڈھونڈ کر لا رہا ہوں کہ جس سے آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی، اور اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور دوستوں سے بھی کروائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔